قائدین تحریک منہاج قرآن اور جملہ خواتین و حضرات اور عزیز طالبات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اس بسم اللہ سکول سسٹم کے اندر آج درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس چھٹی کے دن اس سکول کے اندر اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس سکول کی انتظامیہ، محترم پرنسپل صاحب کو، اساتذہ کو، طالبات کو اور اس یوسی بڑا پنڈ کے جملہ عہدیداران کو، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی اس قابل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ ویسے تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ کم و بیش کوئی 100 کے لگ بھگ مقامات پر تحریک منہاج قرآن کے زیر اہتمام یہ 5 روزہ، 3 روزہ، 2 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا اہتمام، جن میں سے ایک آج شکر گڑھ میں تھے دروس قرآن کی پہلی نشست، اور اس میں آپ یقین جانیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 1000 لوگوں کا اجتماع تھا، اور وہاں گورنمنٹ کالج کی گراؤنڈ ایک دیدنی منظر تھا کہ اتنی کثیر تعداد میں وہاں مرد و خواتین، طلباء اور طالبات وہاں پر اس نشست میں موجود تھے، اور اسی طرح ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تاہم آپ لوگوں نے یہ ایک اچھی کاوش کی ہے کہ اس علاقے میں بھی یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی نشست ہے، تو یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر زیادہ لوگ ہوتے تو زیادہ مستفید ہوتے، اس کی اور جزئیات بھی بیان کی جاتی، مگر میں چند ضروری باتیں تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنیں اور ہمارے جو بھائی اور بزرگ تشریف لائے ہیں وہ بھی ان چند چیزوں کو سنیں۔ اس موضوع کو اس لیے ہم نے منتخب کیا ہے کہ اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر انسان عورت کے حوالے سے بڑی غلط فہمیوں کا شکار رہا ہے۔ ایسے ادوار بھی گزرے ہیں کہ جب عورت کو لوگ انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، انسان ہی نہیں سمجھتے، کوئی اور مخلوق سمجھتے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی منڈیوں کے اندر خرید و فروخت ہوتی ہے، اگر باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے نکاح کرتا۔ اسلام سے قبل یہ معروف بات ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو چھوٹی بات ہے، ایسے بد نصیب لوگ بھی تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جیسے ملک میں بھی ایسے علاقوں کی کمی نہیں ہے جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں جہالت کی وجہ سے یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بچیوں کی شادی قرآن پاک سے کر دیتے ہیں تاکہ ہماری وہ جو پراپرٹی جائیداد میں سے حصہ ہے وہ کسی اور کو نہ چلا جائے۔ اتنا بڑا ظلم بھی ہوتا ہے۔ اور ایک ظلم ہم نے یہ بھی کیا کہ جس عورت کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پردے میں رہنی چاہیے، اس عورت کو ہم نے خود بازار کی تشہیر بنا دیا۔ آپ کبھی دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ ہماری کوئی تشہیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کسی عورت کی ایک نیم اریاں تصویر نہیں ہوتی۔ وہ ٹی وی پر چلنے والے اشتہارات ہوں یا شہروں میں لگنے والی بڑی بڑی ہولڈنگز، ہر جگہ آپ کو یہی صورتحال نظر، عورتوں کی تصویریں ساتھ ہوں۔
اور دوسری طرف عورت نے سڑکوں پر نکل کر اپنی آزادی کا نعرہ لگایا، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی یہ باز گشت سنائی گئی کہ عورتوں کا نعرہ یہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہم پر کوئی پابندی لگانے والا کون ہوتا ہے؟ ہم جو چاہیں کریں۔ ان چند چیزوں کے پیش نظر ہم نے ضروری سمجھا کہ دروس قرآن کی ان نشستوں کے اندر جہاں دیگر موضوعات پر بات ہو، وہاں عورت کے مقام اور اس کے کردار تو میں چند بنیادی باتیں عرض کر رہا تاکہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے مقام کو بھی سمجھیں اور اپنے کردار کو بھی۔ پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ سورہ نساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ تھینک یو۔ اس کو نیچے تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی پہلی ہی آیت کریمہ کا جو ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں سے صرف دو باتیں اخذ کر کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے بات ہی یوں شروع کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو میرا سادہ سا ایک آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جب باری تعالیٰ نے یوں فرمایا اے انسانوں، تو کیا انسانوں سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی لفظ یا ایھا الناس سے خطاب کر کے یہ بتا دیا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ انسانوں میں جب مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو سب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مردوں اور عورتوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، جس کا مطلب کہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کا اوریجن، ان کی اصل، ان کا اصل منبع، مصدر، سرچشمہ جہاں سے آغاز ہوا ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس منبع اور مصدر اور سرچشمہ ایک ہونے کی وجہ سے بھی مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ آپ اکثر سنتے ہیں قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی۔ تو میرا پھر آپ سے سوال ہے، یہ جو فرمایا بنی آدم، آدم کی اولاد، وہ آدم کی اولاد سے مراد صرف مرد ہیں یا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ تو باری تعالیٰ نے جس طرح عزت اور بزرگی کا تاج مردوں کے سر پر سجایا ہے، اسی آیت کریمہ کے ذریعے اس نے یہی تاج عورتوں کے سر پر بھی سجایا۔ سورہ 3 میں آپ پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ تو جب انسان کہا تو انسان میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آگے، اس کا مطلب احسن تقویم ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی اگر سمجھے کہ شاید کوئی مرد ہے تو مرد ہونے کی وجہ سے اس کی شان اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی ہے، اور عورتوں کا مقام عورت ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کم ہے، تو یہ تصور مبنی بر جہالت ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور بزرگی کا معیار وہ مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ حجرات میں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر مرد تقویٰ میں آگے نکل جائے تو مرد کی شان اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اور اگر عورت تقویٰ میں آگے نکل جائے تو عورت ہو کر بھی اس کا مقام مردوں سے زیادہ ہو۔ اللہ نے سب کے لیے حکم رکھا۔
کوئی سمجھے کہ شاید کوئی نیک عمل کرے تو مردوں کو اجر زیادہ ملے گا، عورتوں کو کم ملے گا، تو غلط بات ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا تصور نہیں۔ یہی سورہ نساء اس کی آیت نمبر 124 کو کبھی پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے من ذکرن او انثیٰ، بھلے سے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ صاحب ایمان۔ ایمان کے بعد جس نے بھی نیک عمل کیا، بھلے سے مرد ہو یا عورت، ان سب کے لیے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فرمایا وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کسی پر مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے، سارے جنت میں جائیں۔ یہ ایک بنیادی کنسیپٹ میں دے رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں۔ عورتیں اگر چاہیں تو کتنا اونچا اونچا ان کو مقام مل سکتا ہے، اور تاریخ میں کیسے کیسے مقامات ملے۔ میں آپ احباب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، سنی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری، تو اس وحی کے اترنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے اترنے کا ذکر سب سے پہلے جس ہستی سے کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ پوری انسانیت میں سے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا سب سے پہلے شرط، جن کو ایمان کی دولت سب سے پہلے ملی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ بھی عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ باقی سب کو بعد میں یہ موقع ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خوش بخت خاتون ہے کہ جس ایک عورت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا۔ دین کی آدھی تعلیمات ان کے ذریعے امت تک پہنچی ہے جو آقا سے سنتی ہے۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ پردہ ہوتا، پردے کے پیچھے بیٹھ کے وہ پڑھتے، ان سے سیکھتے اور ان سے روایت کرتے آتا گیا۔ عورت کے مقام کو سمجھنا ہو تو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ اس قرآن کو پڑھیں۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے کسی مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں رکھی ہے، مگر وہ جن مردوں کے ناموں پر رکھی ہے وہ سب انبیاء کے نام ملے گی۔ سورہ یوسف ملے گی، سورہ یونس ملے گی، سورہ ہود ملے گی، سورہ نوح ملے گی، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سے اللہ نے کسی مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں رکھی، اگر رکھی ہے تو ایک عورت کے نام پر رکھی ہے، اور اپنی نیک بندی حضرت مریم کے نام پر قرآن کی پوری صورت آپ کو دی۔ آپ دیکھیے میں نے جہاں سے موضوع شروع کیا ہے سورہ نساء، نساء خواتین کو کیا اللہ نے قرآن کی پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا، خواتین کے نام قرآن کی ایک سورت ہے، مگر سورہ رجال کوئی نہیں ملے۔ یہ عورت کے مقام کو واضح کر رہی ہے ساری۔ آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، بڑے بلند پایا اللہ کے ولی، بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت تھی، بس خوف خدا کا خوف جو دل میں اترا تو سلطنت کو لات ماری اور راہ خدا کے مسافر ہو۔ وہ اللہ کے گھر حاضری کے لیے جب گئے تو ان کے جانے کا عالم یہ تھا کہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے جاتے۔ 14 سالوں میں مسافت طے، اور 14 سالوں کے بعد جب سفر مکمل کر کے اللہ کے گھر میں پہنچے، نگاہیں اٹھائیں تو خانہ کعبہ نظر ہی نہیں آیا۔ پریشان ہو گئے کہ مولا کہیں میری بینائی تو سلب نہیں ہو گئی، کعبہ نظر کیوں نہیں آیا؟
تو جواب ملا کہ ابراہیم تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا ہوا آیا ہے نا، اور کعبہ تمہیں نظر ہی نہیں آیا، مگر اس وقت میری ایک نیک بندی حضرت رابعہ بصری عجز و انکساری کا ایسا پیکر بن کر آ رہی ہے کہ ان کے آنے کا تقاضا یہ تھا کہ آج کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے جائے، اور تم کو یہ مقام دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ام ایمن، ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ خواتین اور ان کے علاوہ کئی اور خواتین ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر انہیں جنت کی بشارتیں عطا کی۔ عورتوں کو بھی مقام دیا۔ ام حسان فاطمہ نیشاپوری، مریم بصریہ، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہن، یہ وہ بلند پایا خواتین ہیں کہ جن کا شمار بڑے عظیم بڑے اولیاء کرام میں ہو، اس مرتبے کی حامل بھی خواتین۔ تو میں نے یہ چند جنرل چیزیں آپ کو بتائیں جن سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ پھر عورت کو اللہ نے 4 بڑے کردار دیے۔ عورت کا پہلا کردار ایک بیٹی کی شکل میں ہے، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کے روپ میں ہے، عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل میں ہے، اور عورت کا چوتھا کردار ایک ماں کے روپ میں ہے۔ اور ان چاروں اعتبارات سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی اتنا بلند مقام عورت کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عورت کا پہلا کردار اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو میں ابھی بتا رہا تھا کہ اسلام سے قبل بیٹیوں کی صورتحال یہ تھی کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ناگوار گزرنا تو چھوٹی بات ہے، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اور یہ بات کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ بات خود قرآن میں لکھی ہے۔ سورہ نحل قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 58 اور 59 کو کبھی پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا اسلام سے قبل جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر غصے سے بھر جاتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ پھر کیا کرتا؟ اگلی آیت میں لکھا یَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس خبر کے باعث جو اسے دی گئی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ قوم سے منہ چھپاتا تھا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ۔ اور قرآن آگے کہتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور پھر وہ سوچتا کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس بچی کو زندہ رکھ کر ساری زندگی ذلت سے گزار دوں، تو یا پھر اس کو زندہ ہی مٹی میں دفن کر دوں۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ یہ صورتحال اسلام سے پہلے بحثیت بیٹی عورت کی، کہ بیٹی کی ولادت کو، پیدائش کو ناگوار سمجھا جاتا۔ اور آج اگر ہم مرد حضرات اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، ہم بچیوں کو زندہ دفن تو نہیں کرتے، مگر اس کبھی رسم کے جراثیم آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمیں جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں۔ جو سلوک بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کبھی رسم کا خاتمہ قرآن کی آیتیں نازل کر کے پہلے یوں کیا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے جب زندہ درگور ہونے والی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی بتا کس جرم کی پاداش میں اس ظالم باپ نے تجھے زندہ درگور کر دیا۔ میں کیا اللہ کو جواب دوں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البنون نعمت والبنات رحمت، فرمایا اگر بیٹے خدا کی نعمت ہیں تو سن لو بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں۔
میرے آقا نے بیٹیوں کو خدا کی رحمت قرار دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، آر سمجھتے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں اسلام نے کیا مقام دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں اور وہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، اچھی تعلیم و تربیت کی، تو فرمایا قیامت والے دن یا جنت میں وہ شخص میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب بن جاتی۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا آقا اگر اللہ نے کسی کو ایک ہی بیٹی دی ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کو ایک ہی بیٹی دی اور وہ والد اسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اچھی تعلیم و تربیت کی، تو فرمایا اس پر بھی وہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا اور اس پر وہ صبر کرتا رہا، تو فرمایا قیامت والے دن وہ بیٹیاں اس بات کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹی کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ میں خود کئی بار گھروں میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں اچھی چیز پک جائے بیٹوں کو پہلے دیتے، بیٹیوں کو بعد میں دیتے۔ کم تر شے بیٹیوں کو دیتے۔ آلو گوشت پک جائے نا تو کہتے ہیں بیٹوں کو بوٹیاں دے دو، آلو بچیوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں تحائف کی تقسیم کرتے ہوئے برابری کیا کرو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا۔ آپ سوچیں اگر بیٹی کوئی گھٹیا شے ہوتی، ناقص شے ہوتی، تو اللہ اپنے نبیوں کو بیٹیاں ہی نہ دیتا۔ ایسے ایسے انبیاء ہوئے جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی، بیٹا دیا ہی کوئی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پوری 4 بیٹیاں۔ اور جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں اللہ نے یہ رحمت اپنے محبوب کو عطا کی، تو کسی بدبخت نے میرے آقا کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، بچپن میں وصال کر گئے ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی۔ تو باری تعالیٰ نے سورہ کوثر کی آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا محبوب یہ بدبخت آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتا ہے، ہم نے آپ کو فاطمہ کی شکل میں ایسی کوثر عطا کی ہے کہ رہتی دنیا تک اب تیری نسل ختم نہیں ہو جائے۔ اللہ نے فاطمہ عطا کر کے اپنے محبوب کو احسان کیا۔ بیٹی کا مقام سمجھنا ہو تو اپنے آقا سے پوچھو، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب اپنے بابا سے ملنے کے لیے آتی اور میرے آقا ان کو آتا ہوا دیکھتے تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کو مرحبا کہتے، ویلکم کہتے، خوش آمدید کہتے۔ سیدہ کائنات کے ہاتھ پر میرے آقا بوسہ دیتے، کبھی سیدہ کائنات کو اپنی داہنی جانب، کبھی بائیں جانب، اور کئی مرتبہ میرے آقا سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ پیش کیسے آئے۔ آپ اپنی لخت جگر سے اتنی محبت کرتے تھے، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میں تو صرف وقت بچانے کے لیے تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میرے آقا فرماتے الفاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ بیٹی کا مقام۔ اب بیٹیوں کا کردار کیا ہے تو میں بالکل شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ سادہ سی بات ہے کہ جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت بنایا ہے تو پھر بیٹیوں کو والدین کے لیے رحمت بننا چاہیے، کبھی زحمت نہیں بننا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں،
پھر بیٹیوں کو اپنی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں ایسی سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائیں ان کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، انہیں شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے سے وہ گھر کی چار دیواری کا ماحول ہو، وہ سکول، کالج اور یونیورسٹی کا ماحول ہو، یا وہ بیٹیاں اپنے سسرال بھی چلی جائیں، تو جہاں بھی جائیں ان کی سیرت اور کردار کی وجہ سے والدین کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ وہ والدین کے لیے رحمت بنے، کبھی زحمت نہ بنے، ایسی صدی کا شعار بن جائے۔ پھر قرآن پاک میں جگہ جگہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے عمل سے پیش آئیں۔ حتیٰ کہ آپ کبھی سورہ بنی اسرائیل کو پڑھیں، اب میں تفصیل میں تو نہیں جاتا، باری تعالیٰ نے جب فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، فرمایا اللہ نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہی آگے باری تعالیٰ نے اس کی پہلی شکل جو بیان کی، میں صرف اسی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولاد کو فرمایا خبردار ایسی صورتحال میں تمہاری زبان سے کبھی اف تک بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بڑھاپے کی عمر کی قید لگائی۔ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کبھی فالج ہو گیا، بیمار ہو جائے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، ان کو واش روم بھی لے جانا پڑتا ہے، صفائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور جب ایسے حالات کے اندر بندہ کسی کو ٹوائلٹ لے کے جائے، واش روم لے کے جائے، اس کی صفائی کرنا پڑے، تو فطری طور پر انسان کو ایسے کاموں سے گھن آتی ہے، وہ اچھا فیل نہیں کرتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے اوف، کس مصیبت میں پھنسے۔ مفسرین نے اس اوف کا ترجمہ کیا ہے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، بندہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور صورتحال ایسی ہو کہ تمہیں واش روم بھی لے جا کر صاف کرنا پڑے، تو فرمایا خبردار کبھی ان کو اف تک بھی نہیں۔ یہ گھنٹوں سبجیکٹ تقاضا کرتے ہیں، ایک ایک شک پر اتنی گفتگو کی ضرورت ہے۔ میں صرف بیٹیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن تو یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور آج ایسی بیٹیوں کی کمی نہیں ہے، وہ 4 جماعتیں پڑھ جائے تو بوڑھی ماں کو خاطر میں نہیں لاتی۔ کو باپ بیٹا اگر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے تو وہ بوڑھے باپ کو کہتا ہے جائے اس بوڑھے کو کیا پتا۔ اولادیں جن بلندیوں پر بھی چلی جائیں وہ کبھی والدین کے پاؤں کی خاک کے برابر۔ بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان کو ایک بڑا محبت بڑا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آسان بات ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو میرے آقا نے اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ کائنات کو بلوایا اور بلا کر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، جسے سن کر وہ رو پڑی۔ پھر آپ نے دوسری بات کو ارشاد کی، جسے سن کر سیدہ کائنات مسکرا پڑی۔ وقت گزر گیا، بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات آپ پہلے روئی کیوں اور بعد میں مسکرائی کیوں؟ تو آپ فرمانے لگی کہ پہلے میرے بابا نے میرے کان میں مجھے اپنی جدائی کی خبر سنائی کہ بیٹی فاطمہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا، تو جب آپ نے بابا کی جدائی کی خبر سنی تو مجھ سے روئے بغیر رہا نہیں۔ پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ فرمایا دوسری خبر میرے بابا نے مجھے یہ دی کہ بیٹی میرے پردہ کر جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ کوئی اور نہیں، فاطمہ وہ تو۔ تو فرمایا بابا کی ملاقات کی بات سنی تو میں مسکرا، حالانکہ اپنے پردہ کرنے کی بات، مگر چونکہ بابا سے ملنا تھا تو مسکرا۔ جس کا مطلب بیٹیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی محبتوں کا مرکز و محور ان کے والدین ہونے چاہیے۔ وہ روئے تو والدین کی جدائی میں، خوش ہو تو والدین کی ملاقات۔
تو خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ بیٹیوں کو اپنی سیرت اور کردار میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ والدین کے لیے رحمت بنے، کبھی زحمت نہ۔ پھر عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے۔ بہن کی شکل میں بھی اسلام نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ میں نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا، اسی حدیث مبارکہ کا حصہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو اللہ نے 3 بہنیں عطا یا 2 بہنیں عطا، سر پہ باپ نہیں تھے، اس بھائی نے اپنے بہنوں کی کفالت کی، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آیا، تو فرمایا وہ خوش نصیب بھائی بھی جنت میں میرے ساتھ کیوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک کھڑا کر کے دو، بہن کے لیے غیرت یہ اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، مگر آپ کی ایک رضائی بہن تھی جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ عمر میں آپ سے 7-8 برس بڑی تھی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں لائی نا، حضرت حلیمہ کا دیس بنو سعد کا علاقہ ہوگا، اور حضرت شیمہ جب کمری والے آقا کو اپنے سینے سے چمٹا کر لوریاں دیتی ہوں گی تو کیسا سہانا منظر۔ اس علاقے میں رواج ہوتا تھا، جب شام کو خواتین کھانا بنانے میں مصروف ہو جاتی تو بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر آ جاتی، ایک دوسری سے مقابلہ کرتی، کہتی لاؤ میرے بھائی جیسا بھی کسی کا بھائی ہے۔ ایسے میں جب حضرت شیمہ کملی والے آقا کو لے کر آتی تو بچیوں کی زبانیں بند ہو جاتی، اور حضرت شیمہ جب کہتی کہ لاؤ میرے بھائی جیسا کس کا بھائی، تو ہر کسی کو ماننا پڑتا اور کہتی کہ شیمہ ہاں، پوری کائنات میں تیرے بھائی جیسا کسی کا بھائی ہے۔ وہ کیسا منظر ہوگا۔ پھر حضرت شیمہ بڑی ہو گئی، ان کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ مسلمانوں کی اس قبیلے کے ساتھ جنگ، مسلمانوں کو فتح ملی اور ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ جب قیدی بن گئے تو اس دور میں رواج یہ ہوتا تھا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا جاتا تھا، رینسم منی۔ قبیلے کے لوگوں نے رقم جمع کرنا، اور جمع کرتے کہتے جب وہ حضرت شیمہ کے پاس بھی آئے اور ان سے رقم کا مطالبہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا دیا۔ یہ بات سنی، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور فرمانے لگی کہ پیسے جمع کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے لے چلو، تمہارے ساری قیدی چھڑوا دیں۔ قبیلے کے لوگ جب حضرت شیمہ کو لے کر آئے تو اب مدنی دور ہے، میرے آقا کا خیمہ ہے، صحابہ کرام ننگی تلواریں لے کے حفاظت کر رہے ہیں، اور حضرت شیمہ بڑے اعتماد کے ساتھ بڑھتی جا رہی۔ ایسے میں کسی صحابی نے آواز دی کہ وہ دیہاتی خاتون کدھر جا رہی ہے؟ آگے کوچہ رسول، آقا کا نوری خیمہ، تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی، مگر حضرت شیمہ بڑے اعتماد سے فرمانے لگی کہ اس نبی کی حفاظت کی بات کرنے والوں، تمہیں جانتی نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ نے محمد کی باجی بنا کے بھیجا۔ تلواریں سر نگوں ہو گئی، نگاہیں جھک گئی، اندر آقا کو اطلاع کی گئی کہ ایک خاتون آئی ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اندر۔ جیسے ہی حضرت شیمہ خیمے میں داخل ہوئی، چشم فلک نے منظر دیکھا کہ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ویلکم کیا اور اپنی بہن کے لیے اپنی کملی مبارک بھیجا۔ یہ بہن کا مقام بتا رہا ہے۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ وہ سب بچپن کی یادیں فریش ہو گئی ہوں گی۔ عرض کرنے لگیں کہ آپ نے قیدی کر لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آپ نے تکلیف کی، صرف پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ اتنا بڑا فیصلہ میرے آقا مشاورت کے بغیر نہیں کرتے، وہ کونین کے مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر اس موقع پر جب بہن نے یہ درخواست کی، میرے آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سارے قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کئی اونٹ تحائف کے لاد کر اپنی بہن کو روانہ۔ آج ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں۔
ہم نے بہنوں کو دینا تو کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں بہنوں کا حصہ رکھا ہے، بھائی وہ بھی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خوش دلی سے بہنوں کا حصہ دیتے ہیں، اور اگر بہن غریب ہو، حاجت مند ہو، وہ آ کے خود تقاضا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا حصہ بھی رکھا ہے، دے دو، تو بہن مانگ کے دیکھے، بھائی ساری زندگی بلانا ہی چھوڑ دیتے، رشتہ ہی کرتا ہے۔ یہ ہماری دین ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اسلام نے بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ پھر بہنوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہنوں کو بھی اپنی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے بھی بھائیوں کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ بھائیوں کا سر بھی فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ جہاں جائیں بھائیوں کے لیے فخر کا باعث بنیں، اپنی عزت، تقوی اور طہارت کی حفاظت کریں۔ اگر بہنیں چاہیں نا تو بڑے بڑے منہ زور بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھو نا، وہ ایک بہن ہی تھی نا جو عمر فاروق کی تقدیر بدلنے کا سبب بن گئی۔ وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لاتے۔ عمر وہیں سے پلٹے، بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی۔ دروازہ کھلا، عمر نے جاتے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے سنا کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل، بس تلوار گر گئی، دل پسیج گیا۔ کہنے لگے اچھا بہن ذرا سناؤ تو صحیح، تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بس بہن کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سننے کی دیر تھی کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی۔ وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار۔ عرض کرنے لگی عمر کو پکڑو، آقا کی بارگاہ اقدس میں لے چلو تاکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں۔ بہن کیسی وفادار ہوتی ہے یا ہونا چاہیے بھائیوں کے ساتھ سے، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہن کی وفاداری کا رنگ دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے۔ صوفی صاحب کتنی دیر بات کرنی ہے مجھے بتا دینا، ورنہ اچھے سے پتہ نہیں ہوگی۔ 11:30 چلے 5-7 منٹ اور ہیں۔ اسی طرح عورت کا تیسرا کردار ایک بیوی کی شکل ہے۔ یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے، کئی گھنٹے اس پر بھی گفتگو چاہیے۔ بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر یہ بات کی۔ کہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہیں۔ ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر عورت کے مقام کو بڑھایا۔ کہیں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں، فرمایا اسی طرح دستور کے مطابق بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اتنا سن سکتے ہیں تو مجھے تو سنانے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے سنیں، اور یہ بڑا اہم ترین حصہ ہے یہ جو میں بتایا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں اور مردوں کے بیویوں پر حقوق ہیں۔ تو اللہ نے پھر عورت کے مقام کو واضح کیا، حتیٰ کہ ایک مقام پر باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑ بنا دیا، زوج بنا دیا۔ شوہر کو بیوی کا زوج کہا ہے، بیوی کو شوہر کا زوج کہا ہے۔ کیوں زوج بنایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو شوہر کو بیوی کے لیے باعث سکون کہا، بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون کہا۔ اللہ نے پھر عورت کا مقام واضح کیا۔ مگر یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں نے بتایا نا معاشرے کے اندر ایسے جاہل لوگوں کی کمی نہیں ہے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کی قدر کوئی نہیں۔
میں ایسے لوگوں کو آقا کا ایک ہی فرمان سنانا چاہ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. فرمایا یہ دنیا ایک متاع ہے اور ایک شوہر کے لیے اس دنیا کی قیمتی ترین متاع وہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے. میرے آقا نے قیمتی ترین متاع کہا. فرمایا تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. مگر یہ باتیں جتنی میں نے اب تک کی ہیں حق ہے، مگر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی شوہر اور بیوی کو کلیتاً برابر قرار دے دے تو یہ بھی جہالت ہے. اب فرق بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی کہیں پریشان ہی نہ ہو جائے، خاص طور پر صوفی نجیب اللہ صاحب کہ بیویوں کو زیادہ ہی بڑھا دیا ہے. اب میں آپ اور وہ بھی قرآن اور حدیث میں ہے. دیکھیے جب میاں بیوی کا ایک رشتہ بنتا ہے نا تو اس سے ایک نیا گھر مارزی بنتا ہے. اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ وہ بیوی کو نہیں بنایا، وہ شوہر کو بنایا. اگر دونوں برابر ہوں تو وہ تو ٹکراؤ ہو جائے گا. دیکھو نا آپ کا یہ سکول ہے، اگر سارے کام کرنے والے ٹیچر اساتذہ برابر ہو جائے تو سسٹم چلے گا. کسی ایک کو پرنسپل بنانا پڑے گا. کوئی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی پرنسپل ہوگا، اس کا کوئی چانسلر ہوگا، کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کا کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی مینیجر ہوتا ہے. تو سارے برابر نہیں ہوتے، کسی ایک کو بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ باقی سارے اس کے اندر رہ کے کام کریں. اسی طرح گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سربراہ بیوی کو نہیں بنایا، شوہر کو بنایا. اب دیکھیں نا جو سمجھتے ہیں کہ سارے مرد اور عورتیں برابر ہو ہیں، یہ قرآن کی باتیں جو میں نے بتائی اور ان کو بنیاد بنا کے کلیتاً برابر کہے تو یہ جہالت ہے. آپ کبھی سوچیں کہ کیا سارے مرد آپس میں برابر ہیں؟ اللہ نے اس میں زمین آسمان کا فرق رکھا. مرد ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن مردہ کہتا ہے، کافر لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو ایمان کی دولت مل گئی، ان کو زندہ کہا. پھر ان میں سے کچھ نور والے ہیں اور کچھ ان میں سے نور بانٹنے والے. انہی میں سے اللہ کسی کو چنتا ہے، منصب نبوت پر فائز کرتا ہے، اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے. پھر نبیوں میں سے اس نے کسی کو چنا، طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف دیا، اس کی شان اور بڑھا دیا. اور کسی کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلا کر سارے پردے اٹھا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے ان کی شان سب سے اونچی کر دی. میں بتا رہا ہوں سارے مرد بھی تو برابر نہیں ہے نا. یہ جائے کہ مرد اور عورت کلیتاً برابر ہو جائے تو قرآن نے اعلان کیا اس فرق کو واضح کیا، جہاں فرمائے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہروں کے بیویوں پر حقوق، بیویوں کے شوہروں پر حقوق. ساتھ ہی آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر ہم نے شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی. سورہ نساء میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردوں کو ہم نے بیویوں پر قوام بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، نگہداشت، ان کو سربراہی عطا کی. کیوں سربراہ بنایا؟ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دیکھتے نہیں ہو ہم کائنات میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں سارے دن ایک جیسے نہیں، ساری راتیں ایک جیسے نہیں، سارے پہاڑ ایک جیسے نہیں، ساری زمینیں ایک جیسے نہیں، سارے پانی ایک جیسے. ایک پانی وہ ہے جو بڑے پنڈ میں بیٹھ کے آپ پیتے ہیں اور یہاں سے نکلتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو زمزم کے چشمے سے نکلتا ہے. کیا ایک جیسے؟ پہاڑ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، کیٹو ہے، کوہ ہمالیہ ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، مگر وہ صفا اور مروہ وہ تو ہیں بھی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. مگر اللہ نے اعلان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تو چھوٹی چھوٹی ہیں مگر میری نشانیاں ہیں. تو فرق رکھا ہے نا اللہ نے. اسی طرح میں بتا رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی میں سے اللہ نے پھر گھر کا نظام چلانے کے لیے سربراہ بیوی کو نہیں بنایا، شوہر کو. اب اچھی بیوی کو قرآن نے اس اچھی بیوی کے بھی اوصاف دیا.
اسی آیت میں ساتھ ہی آگے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا اچھی بیویاں وہ ہیں جن کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی مطیع اور فرمانبردار. آواز نہیں آنی چاہیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے خوبی بتائی. دیکھو نا، شوہر کو اگر اللہ نے سربراہ بنایا تو اس کی بات ہی نہیں ماننی تو سربراہی کس نام کی؟ اطاعت کے بغیر امارت کا کوئی تصور نہیں. اگر اس کو سربراہ بنایا ہے تو اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار. کوئی کام شوہر کی اجازت کے بغیر نہ. قانتات، ان کی اطاعت گزار ہو، مطیع ہو. اب یہ شوہر کا مقام سمجھنا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کو کیسا ہونا چاہیے اطاعت گزار. فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرنے. مگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت، لیکن آقا نے شوہر کے مقام کو بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو فرمایا اس عورت کو جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا. مطیع اور فرمانبردار کہاں تک؟ معلوم ہونا چاہیے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہیں کر سکتی. اگر فرائض میں شوہر کی بات مانے تو کہ نہیں نماز پڑھنی تو یہ گناہ ہوگا، یہ اجازت نہیں. مگر عورت کہے کہ ساری رات نفل ہی پڑھتی ہے، ہر روز روزہ ہی رکھا کرو، اور شوہر روک دے تو اس کو رکنا پڑے گا. تو آپ شوہر کے مقام کو سمجھے جو میں بتانا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی عبادت نہیں کر سکتی ہے. کس قدر اللہ مطیع اور فرمانبردار دیکھنا چاہتا ہے. اس ذیل میں جو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو ایک سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ نے پھر شوہر کو مقام اور مرتبہ کیا عطا کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح بیوی کو شوہر کے لیے قیمتی ترین متاع قرار دیا. فرمایا سے بہتر کوئی نہیں. تو لہذا اچھی عورت وہی ہے جو شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہو. مگر ساتھ آگے دوسری خوبی جو قرآن نے بیان کی کہ اچھی بیوی کون ہے، آگے فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اچھی بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں پھر اپنے شوہروں کی محافظت کرنے والی اللہ کی حفاظت میں رہتی. شوہر تو سارا دن گھر نہیں ہوگا تو کس چیز کی محافظ؟ شوہر کے نسب کی حفاظت، اپنے تقوی اور طہارت کی محافظ، شوہر کی اولاد کی حفاظت، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری. حتیٰ کہ شوہر کے گھر میں ہر چیز وہ شوہر کی امانت ہوتی ہے بیوی کی. اس گھر کی حفاظت، گھر کے مال اسباب کی حفاظت، جائیداد اور پراپرٹی کی حفاظت کی شوہر کی ذمہ داری ہے. حافظات، اللہ نے محافظ بنایا اسے شوہر کو.